Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class student, this is lecture number 5. Alhamdulillah, I am fine and hopefully you are fine too. In this lecture we will do part number 1, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम के असबाब. 9th class student, this is lecture number 5, बाब नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम. In this lecture we will do long question number 10, second half. In last lecture we did first half question of long question number 10, मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम. In this lecture we will do मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, यानी मशरिकी पाकिस्तान को मगरिबी पाकिस्तान से अलहदा होने में, यानी पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम होने की क्या वजूहात थी, उसके पीछे क्या अवामिल थे. नंबर 1, जोग्राफियाई फासला. मशरिकी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला था. अगर हम देखें तो पूरा एक मुल्क इन दोनों हिस्सों के दरमियान, यानी मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान के दरमियान पूरा एक मुल्क आता था. और वो मुल्क कौन सा था? वो मुल्क था भारत, जिसका रकबा अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो जिसका रकबा बहुत ही बड़ा है. और अगर हम देखें तो भारत हमेशा से, यानी 1947 के वक्त से, क्या में पाकिस्तान से तकसीम हिंद से के बाद से ही पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहा है. जब एक मुल्क के दो हिस्से होते हैं, यानी एक मुल्क दो हिस्सों में तकसीम होता है और वो एक दूसरे से बहुत दूर भी हों, उनका फासला भी बहुत ज़्यादा हो और उनके दरमियान एक ऐसा मुल्क आता हो जो कि उस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो वो उसके लिए उसका इंतज़ाम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अब जब मशरिकी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान दो हिस्सों में, यानी पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम था, तो इसका इंतज़ाम चलाना टेक्निकली थोड़ा कुछ मुश्किल था. जोग्राफियाई फासले की वजह से तिजारत, मईशत और तामीर व तरक्की मुतासिर होती है, और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी का बाइस बनी. वजह ये थी कि मशरिकी पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत तशवीशनाक था और वो बहुत ज़्यादा कुछ खुश भी नहीं थे कि जिस तरह से मगरिबी पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक, यानी 1971 तक इंतज़ामी तौर पर मशरिकी पाकिस्तान को इग्नोर करता आया था. इनके मुताबिक उनकी अपनी शनाख्त थी, उनकी अपनी सकाफ़त थी, उनकी अपनी ज़ुबान थी, और वो चाहते थे कि उनकी अपनी अलहदा इंतज़ामिया हो जो मगरिबी पाकिस्तान, जो कि इसके से बहुत दूर फासले पर था, वो उनसे डील ना करे. दूसरी वजह, तिजारत और मुलाजमत पर हिंदुओं के असरात. मशरिकी पाकिस्तान में तिजारत और सरकारी मुलाजमतों पर काफ़ी हद तक हिंदू छाए हुए थे. वजह क्या थी कि जब स्टार्ट में अंग्रेज़ आए तो मुसलमानों ने अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने से इनकार कर दिया, और इस तरह मुसलमान सरकारी तौर पे बड़े ओहदों पे फायज ना हो सके, और ज़्यादातर मुलाजमतें और तिजारत पर हिंदू काबिज हो गए, हिंदुओं की अजारादारी हो गई, और वो एक ख़ास मंसूबे के तहत लोगों के अंदर अलहदगी के जज्बात को उभार रहे थे. अब था क्या कि क्योंकि एक मुल्क पूरा भारत जो है वो मशरिकी पाकिस्तान के साथ लगता था, तो और तिजारत पर भी, मुलाजमतों पर भी हिंदुओं के असरात थे, हिंदू बड़ी बड़े ओहदों पर फाइज थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में, गालियों के दिलों में जो है मगरिबी पाकिस्तान से नफ़रत पैदा कर रहे थे. थर्ड पॉइंट है माशी पसमानदगी. मशरिकी पाकिस्तान माशी लिहाज से भी पसमानदा इलाका था. पसमानदा इलाका वो होता है जो कि तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया होता है. अब जब से पाकिस्तान बना था, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि हमेशा से मशरिकी पाकिस्तान जो है वो इग्नोर होता आया था. अब वो माशी तौर पे जो है वो किसी हुकूमत ने भी इस इलाके की माशी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश ना की, जिसकी वजह से जो है वो मशरिकी पाकिस्तान के लोगों में इस चीज़ का एहसास से महरूमी पैदा हो गया कि वो मशरिकी पाकिस्तान
اپنے لیے ایک علیحدہ آزاد ریاست بنائے، اور یہی ایک سبب مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا بنا۔ 4 پوائنٹ ہے ہندو اساتذہ کا کردار۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر تعلیم کے شعبے میں خاص کر مسلمانوں نے کیونکہ تعلیم حاصل کرنا اسٹارٹ پہ چھوڑ دی تھی، تو زیادہ تر اساتذہ جو تھے وہ ہندو تھے۔ بنگلہ دیش میں بھی ہندو اساتذہ جو ہے وہ اسکولوں میں فائز تھے۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کے پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ جیسا کہ بھارت ہمیشہ سے ہماری سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور وہ 1971 میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ہمیشہ سے وہ چاہتا تھا اپنے ناپاک ارادے کو پورا کرنا، اور 1971 میں پاکستان جب یہ جنگ ہار گیا تو وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ 5 پوائنٹ ہے زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 62 کی دساتیر میں حل ہو گیا تھا، یعنی 1956 اور 62 کی دساتیر میں بنگالی زبان کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ ہو سکا۔ 6 پوائنٹ ہے 1970 کے انتخابات۔ یہ پوائنٹ بھی ہم بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں پریویسلی۔ تو 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی، اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ جلد از جلد حکومت سنبھالے، اور جب اس میں تاخیر ہوئی تو امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی، اور یہ وجہ بھی بنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی۔ 7 پوائنٹ ہے نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ اگر ہم دیکھیں تو مشرقی پاکستان کی آبادی پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 56% تھی۔ ایریا تو کم تھا، رقبہ تو کم تھا مشرقی پاکستان کا، لیکن آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، 56% تھی، جبکہ مغربی پاکستان کی 44% تھی، 44% تھی۔ اب اس آبادی کی کثرت کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ان کو قومی اسمبلی میں ان کی آبادی کے مناسبت سے جو ہے وہ نمائندگی دی جائے۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 62 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی۔ 1956 اور 62 کے آئین میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں صوبوں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ نمائندگی قومی اسمبلی میں دی جائے گی۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان کی جو ہے نمائندگی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ ایک یہ مسئلہ بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جائز حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے، اس لیے ان میں مایوسی پیدا ہوتی گئی، اور یہ وجوہات جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنی۔ 8 پوائنٹ ہے بھارت کی مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا۔ بھارت نے مکتی بہانی جو کہ ایک بھارت نواز پارٹی تھی، اس کے ذریعے کارکنوں کو تربیت دی، ان کو اسلحہ فراہم کیا، ان کو امداد فراہم کی، اور یہ علیحدگی کا باعث بنا، اور علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی اس سے ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں لاسٹ پوائنٹ 9 پوائنٹ شیخ مجیب الرحمان کے نکات، 6 نکات۔ یہ 6 نکات شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 1966 میں پیش کیے تھے، اور ان کا مقصد جو تھا وہ 2 مقاصد تھے۔ ایک، ان کو سیاسی طور پر الگ کر دیا جائے اور وہ اپنے طریقے سے تاکہ اپنے حصے کا نظام چلا سکے، انتظام چلا سکے، یعنی پہلا مقصد سیاسی طور پہ علیحدگی، انتظامی طور پہ علیحدگی۔ دوسرا مقصد تھا، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ مغربی پاکستان ان کو ہمیشہ سے پیچھے رکھے گا۔ اگر وہ مغربی پاکستان
سے آزادی حاصل نہیں کرتے، مغربی پاکستان کی غلامی سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس چیز کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک علیحدہ حصہ ہو جہاں پہ وہ آزادی سے اپنے مطابق جو ہے وہ اپنی حصے کو ترقی دے سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تمام اسباب تھے، تمام وجوہات تھیں جن کی بنا پر مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از آل اباؤٹ لیکچر نمبر 5. Now we will mark the answer next half on book. Dear students, open page number 53. Mark this heading with arrow. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، اس کے بعد یہ لائن لکھ دینی ہے، اس کے بعد ایز اٹ از جیسے بک میں لکھے ہوئے پوائنٹ رومن کاؤنٹنگ سے ویسے سارے پوائنٹ لکھ دینے، جغرافیائی فاصلہ، تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات، معاشی پسماندگی، ہندو اساتذہ کا کردار، زبان کا مسئلہ، نمائندگی کی شرح کا مسئلہ، بھارت کی مداخلت اور شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات، اور لاسٹ پوائنٹ 1970 کے عام انتخابات ٹل شروع کر دیا پر یہ کویسچن ختم ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از آل اباؤٹ لیکچر نمبر 5. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.